حضرت عمر نے محسوس کیے تھے حضرت صدیق اکبر سے عرض کیے، پہلے تو بابا جی نے انکار کر نہیں کرتا، بابا جی نے پہلے جواب کیا دیا تھا، حضور نے نہیں کیا میں بھائی نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے کہا ضرورت ہے ضروریات کا انکار نہیں ہوتا، بات سمجھ آئی؟ نہ ضروریات کا انکار ہوتا ہے۔ میں ایک بات اس پہ کرتا ہوں، بسا اوقات ہمارے بہت سے مسائل میں فقہا کے اختلاف کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فقیر ضرورت کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرا تحفظ کی بات کر رہا ہے کہ نئی بات کرنے سے کسی نہ خراب ہو جائے۔ ایک ضروریات کا یہ ضرور سب کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک یہ ہے کہ یہ کیا کریں کہ دوسرا کی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہ تحفظات اور ضروریات کی کشمکش پہ بہت سے مسائل کرنا اکثر فقہی اختلافات کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ان کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات، ضرورت ہے کیا کرنا ہے، پڑھ کے یہ کرنا ہے، اور ان کیا کہتے ہیں یار وہ پنجابی میں عورت سنا، الٹی پکڑنے کے لیے پھنس ہاتھ سے پکڑی نہ پھنس نکال دو گئی، تو موجود ہے اس کی حفاظت کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ضرورت ہے پوری کرو، کیا سے پھر اختلافات جنم لیتے ہیں۔ اب حضرت عمر نے کہا تھا تو صدیق نے انکار کر دیا، کہا بابا جی سوال ہو، بابا جی پھر قائل حضرت بکر نے کہا کہ اللہ پاک نے میرا سینہ بھی کھول دیا، کما شرح صدر ابن الخطاب، جیسے ابن خطاب کا سینہ کھول دیا تھا، مجھے اللہ پاک نے شرح صدر کر دیا۔ اگلا مرحلہ موبائل لکھوایا کسے؟ زید بن ثابت سے، اس کو بلایا، تم بڑے کاتب بنے تو نہیں لکھا، انہوں نے انکار کر دیا، حضور نے نہیں لکھوایا، کون لکھوانے والے؟ بابا کہہ رہے کہ تین بزرگوں کے مکالمے پر لکھا گیا اور ایک نسخہ لکھا گیا، اللہ پاک آپ کو لے جائے ہو مسجد نبوی میں، آپ ہی مصحف استوان مصحف کہلاتا ہے۔ اب استوانہ بنے وہ بڑی بلا ہے، لیکن استوانے میں ایک ستون ہوتا تھا، اس پر جگہ بنا کے اس پر قرآن پاک رکھ دیا گیا تھا، اور یہ حضرت عمر کی شہادت تک رکھا رہا، اس لیے یہ بھی ایک وجہ اسٹینڈرڈ نسخہ ہے، ایک ہی نسخہ تھا تو کہتا ہے اسٹینڈرڈ نسخہ، سارے سب کو معلوم تھا کہ یہ مستند نسخہ ہے، اسٹینڈرڈ نسخہ ہے، سرکاری نسخہ ہے، جس کو کسی آیت پہ شک ہوتا، کسی لفظ پہ شک ہوتا، آ کے سیٹ کر لیں۔ اسٹینڈرڈ نسخے کی کاپیاں پھر کب ہوئی میں یہ بتا رہا ہوں، تحفظات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، ایک نسخہ تھا اور پڑھنے کی اجازت تھی ساری لغتوں میں، پڑھنے کی اجازت ساری لغتوں میں تھی۔ پھر اس کو ایک لغت پہ کر کے اس کے نسخے تیار کروائے، کس نے کروائے؟ یہ مصحف عثمانی کا نسخہ ہمارا والا، اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، یہ مولانا شبیر عثمانی والا مصحف نہیں، عثمان بن عفان والا مصحف، یہ تفسیر عثمانی ہے، وہ مصحف عثمانی، مصحف عثمانی ہمارا، تفسیر عثمانی ہمارا، مصحف عثمانی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ میں تو تحفظات کی بات کر رہا ہوں، تحفظات کا آگے خطرہ، یہ خدشہ ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آذربائیجان میں تھا، یہ آذربائیجان کہاں ہے؟ آذربائیجان کہاں ہے؟ ایران اور روس کے درمیان ایک مستقل ریاست ہے، ابھی ان کی لڑائی ہوئی ہے آرمینیا کی اور بھائی جان تکڑا تھا، بھائی جان نے چھوٹے بھائی کو شکست دیا، تو یہاں یہ گورنر بھی تھے اور کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھ کے میں اپنے خیمے میں ہوں، 7 سال خیمے میں لڑائی ہو گئی، 7 سال جھگڑا ہو گیا، میں اٹھ کے گیا، 2 بندے کو تم کو سو دو، کیا ہوا خیر ہے؟ کہتے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا نماز پڑھ کے، اور میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے غلط پڑھا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں پڑھی، کہتے یہ غلط پڑھ رہا تھا، میں صحیح پڑھا تھا، وہ لفظ اور پڑھ رہا تھا، یہ قرأتوں کا اختلاف تھا،
سلام کس کا تھا؟ قرات وہ پڑھ رہا تھا پشتو، یہ کہہ رہا تھا پختو. قرات کا تھا لفظ کا سلام نہیں پشتو کا پشتو نہیں پختو پشتو نہیں پختو نہیں پشتو. وہ کہتا ہے میں ایسے ہی پڑھ رہا تھا، یہ مجھے غلط بتا رہا تھا. کہتے ہیں غلط پڑھ رہا تھا، میں کسی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں میں کیسے غلط پڑھ سکتا ہوں، میں نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے ابو الدرداء سے شام میں، پر یہ لفظ مجھے گروپ اس طرح پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں میں کیسے غلط پڑھ سکتا ہوں، میں نے عبداللہ بن مسعود سے کوفہ میں پڑھا ہے، اس نے یوں پڑھا ہے. اللہ اکبر کبھی بات وہی تھی پشتو پختو کی. ایک پنجابی لفظ مثال پہ دیا کرتا ہوں، پنجابی لفظ وہی لفظ ایک زبان وہی زبان ہوتی ہے، وہی لفظ ہوتا ہے. ایک علاقے میں تلفظ ہوتا ہے، ایک علاقے میں تلفظ ہوتا ہے. ایک ہمارے استفہام کیفی ہے کیویں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیویں، شعر کو کدا وہ کیویں کدا کیا ہے، وہی لفظ ہے. آپ کی کرنا کوٹلے ہو جائے وہ کیکڑ جن ہمارے کہتے کی نہیں ہوگی پیڑھی چیزیں کتنی ہیں. بات سمجھ لفظ ایک ہے، زبان ایک ہے، یہاں کا لہجہ اور ہے، وہاں کا اور ہے، وہاں کا اور ہے. اہل زبان کے لیے یہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن کسی انگریز کو یہ 5 لفظ ایک لفظ کر کے دماغ خراب ہے. کیوں ہے، یہ کیا ہے، کتا ہے، ککڑ ہے، کیوں کیویں ہے. یہ تلفظ کا اختلاف، لہجے کا اختلاف، تلفظ کا اختلاف. تو رفع کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا. یہ مفکر اسے کہتے ہیں. ایک واقعہ ہوا سمے میں وہ یاد خراب ہو جائے. مدینہ منورہ گئے عثمان نے عرض کیا کہ یا حضرت عربیوں کے لیے جو مسئلہ نہیں تھا، اجمی تو ایک ایک لفظ پر لڑکے مر جائیں گے، عربیوں کے لیے مسئلہ ہوگا ہی. اس قرآن پاک کو ایک لغت پہ جمع کرتے ہیں. بخاری کی بات ہے. حضرت عثمان نے بات ٹھیک ہے، یہ تو ایک لفظ پہ لڑے گا، پتہ نہیں کس لفظ پہ کتنے لڑے گا. تو انہوں نے کہا اس کو ایسا کیا کہ اس کو قریش کی لغت پہ جمع کر کمیٹی بنائی. وہی زیادہ ثابت کو بلایا، وہی نسخہ منگوایا حضرت حفصہ سے. اس وقت حضرت حفصہ وہ نسخہ وہ جو اسٹینڈرڈ نسخہ تھا کس کے پاس حفصہ رضی اللہ عنہ بلایا. کرنے کو دوبارہ نہیں پڑے. قریش کی لغت سے ہٹ کر جتنے الفاظ تک تبدیل. اب کتا نہیں وہی کیویں ہوگا، پشتو نہیں پختو. قریش کی لغت پر لکھ دو اس کو. اچھا، اور ساتھ لگا دیا. یہ تو قریشی نہیں تھے، لہذا ابن ثابت کون تھے؟ ساری تھے. ساتھ لگا دیا عبداللہ بن زبیر کو. لفظ کا جھگڑا ہوا تو بات اس کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی. یہ قریشی کی سند کون ہوگا؟ عبداللہ بن زبیر. لکھوایا نسخے بنوائے، نسخے دنیا میں بھیڑ. اور یہ تاریخ کا بڑا زبردست سوال ہے کہ باقی جتنے نسخے تھے سب ضبط کر کے اکٹھے کر کے جلوائے. تاریخ میں قرآن پاک سے پہلے جلایا کس نے ہے؟ عثمان نے. سب اکٹھے کیے، ضبط کر لیے. یہ چلے گا پڑھنے میں. جو قاری صاحب جو اوپر نہیں پڑھے لکھا یہ کہے پڑھنے کے بارے نہیں کیا. قاری صاحب کیا کچھ نہیں کرتے. قاری صاحب کیوں بھائی قاری صاحب کیا کچھ نہیں کرتے. تو لکھا جائے یہ مصحف عثمانی، مصحف عثمانی جو 5 یا 6 نسخے لکھے ہیں. ان میں سے ایک نسخہ میں نے زیادہ کی ہے لندن میں، برٹش میوزیم میں نے عثمان کا. اور ایک استنبول میں بھی ہے، ایک تاشکند میں بھی ہے، اس سے موجود ہے. یہ قرآن پاک ایک جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن پاک جب لکھا جا رہا تھا تو حضرت عمر نے ایک آرڈر کر دیا اپنے دور میں، صرف قرآن لکھنا ہے انگلش میں نہیں. قرآن لکھنا ہے صرف، حدیث نہیں لکھنی. اس کو ملکی نے دلیل بناتے تھا تو عمر نے اس سے منع کر دیا تھا.
ان کے لیے حدیث کی ایک پکی دلیل ہے کہ حضرت عمر نے قرآن حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ اس دور میں جب قرآن پاک لوگ لکھ رہے تھے، نقل کر رہے تھے، منع کر دیا حدیث نہیں لکھنی تھا، تو غلط مرد ہو گیا، منع کیا تھا، انکار نہیں ہے۔ کیوں کیا تھا؟ یہ قرآن پاک کے لکھنے کا دور تھا، حدیث ساتھ ہی لکھ لی۔ اب یہ دوسرا دور ہے، حدیثیں کس نے لکھوائی ہے؟ سب سے پہلے حضرت عمر نے لوگوں کو یاد کیا، لکھی ہوئی بھی تھی، صحیفے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن سرکاری طور پر جس طرح حضور کے زمانے میں قرآن نہیں لکھا گیا، صدیق اکبر کے زمانے میں لکھا گیا ہے، اس طرح حدیثیں صحابہ کے ابتدائی دور میں نہیں لکھی گئی، اہتمام کر کے کب لکھی گئی؟ آخری دور میں۔ اور لکھنے کا آرڈر کس نے کیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز نے سارے گورنروں کو آرڈر کیا کہ تمہارے علاقے میں جو بھی پرانا محدث صحابہ میں یا ان کے شاگردوں میں ہے اس کے علم لکھوا دو۔ یہ اللہ کتب عمر بن عبدالعزیز الی ابی بکر بن حزم۔ ابی بکر بن حزم یہ مکہ کے گورنر تھے، مدینہ کے، یہ مکہ کے تھے، پر گورنر سب کو آرڈر، سب کو تھا۔ آرڈر کیا تھا کہ انظر ما کان من حدیث اسلم فاکتبہ، تمہارے علاقے میں جو بھی حدیث کسی کے پاس ہے اس کو لکھوا لو۔ انی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء، مجھے خدشہ ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے اور علم سینے میں چلا جائے گا، علم ضائع ہو جائے گا۔ یہ حدیث کے لکھوانے کا انہوں نے بڑے عمر نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، چھوٹے عمر نے منع کر دیا، لا یقبل الا حدیثنا، حضور کی حدیث کے سوا کچھ نہ لکھنا بھائی۔ آثار صحابہ لکھنے سے منع کر، غلط حدیث کے سوا کچھ نہ لکھنا، آرڈر تھا۔ ان کا آرڈر کیا تھا؟ قرآن کے سوا کچھ نہ لکھنا۔ ان کا آرڈر بڑے عمر سے، چھوٹے عمر سے ان کا حدیث کے سوا کچھ نہ لکھنا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حدیث اور آثار صحابہ خلق غلط ہے۔ آپ ایک بات اور بخاری میں بات دیکھیں گے، بخاری نے آواز میں کہا کہ بخاری سے پہلے جتنے مروی ہے نا حدیثوں کے، اس میں سب غلط، یہ ابن شیبہ ہے اور دوسرے مجموعے ہیں، ان میں دارمی ہے، حدیث اور آثار بالکل غلط چل رہے ہیں۔ بس اوقات پڑھانے والے کو مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث کا جملہ ہے یا صحابی کا جملہ ہے۔ اس کا عملاً حکم دیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے، عملاً سب سے پہلے کس نے اہتمام کیا ہے؟ بخاری۔ میں نے مسند احادیث جمع کی ہیں، مرفوع روایات جمع کی ہیں، مرفوع کو غیر مرفوع سے الگ کر دیا ہے، مسند کو غیر مسند سے الگ کر دیا ہے۔ یہ اہتمام عمل یہ کیا تھا، یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آثار صحابہ کو لکھنا منع نہیں تھا، اس کے ساتھ لکھنا منع تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حدیث لکھنا منع نہیں تھا، قرآن کے ساتھ لکھنا منع تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آثار صحابہ اور تابعین کو لکھنا منع نہیں تھا، منع کیا تھا؟ یہ احتجاج ہے۔ اللہ اور ایک ہدایت لکھ لو بھائی، اور جس علم کو پھیلاؤ جتنا زیادہ پھیلا سکتے، وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلِّمَ مَن لَّا يَعْلَمُ، علم کے حلقے کا جس علم کے لیے بیٹھو بجائے علم بیٹھ جائے کسی جگہ ٹھکانا بیٹھے۔ اہل علم کو چاہیے کہ وہ کسی جگہ بیٹھ جائے تاکہ جو نہیں جانتا اس کو تعلیم دیجیے، وَلْيُعَلِّمَ مَن لَّمْ يَعْلَمْ، جو نہیں جانتا اس کی تعلیم کے لیے کیا کرو؟ فإن الحديث علم لا يهلك حتى يكون سرا، علم جب سینوں میں مخفی ہو جاتا ہے تو علم برباد ہو جاتا ہے۔ علم زندہ رہتا ہے پڑھنے پڑھانے سے، علم کس سے زندہ رہتا ہے؟ یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ علم کتاب میں ہوگا یا سینے میں محفوظ ہوگا، پڑھایا جائے گا، تب علم محفوظ ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہی حکمت اختیار کی تھی ہمارے بزرگوں نے 1857 کے بعد، جب تمام مدارس اور تمام بند کر دیے گئے تھے،
کہ ہمارے بزرگوں کو خدشہ ہوا کہ یار علم کتابوں میں تو ہوگا، اگر پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہوگا تو علم ختم ہو جائے گا۔ علم جب کتابوں میں رہ جائے گا یا سینوں میں رہ جائے گا، یہ پڑھنے پڑھانے کا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے اور رومالے کی روٹیاں مانگ کر اتنی برکت تھی سب کیا تھا، یہ پرائیویٹ مدرسے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ہمارے بچپن میں تھا مدرسہ کیا تھا، مسجد کی چٹائیاں محلے کی روٹی، میں نے مانگی روٹیاں، اب بھی مجھے گھر جا کر روٹیاں مانگ رہا ہے، مجھے والے کو گھر مجھے یاد ہے لطیفہ کو سنایا تھا ہم تو ہمارے میرے یعنی کافیے کے سال تک نظم یہ تھا، اس وقت میں یہ سال ثانیہ خامہ خاصانی ہوتا تھا، کافیے کا سال ہے، یہ شہر جامی کا سال ہے، یہ ہدایہ کا سال ہے، یہ لانگریل کا سال ہے، یہ سمجھ لیجیے سارے سال یا رابعہ سارے سال پڑھے۔ اس وقت تک تو یہ کیفیت تھی، مدرسے کے چھوٹے دائرے میں ہوتے تھے نا 12-13 سال 11-12، یہ 4-5 کی ڈیوٹی ہوتی تھی، محلے طے ہوتے تھے، یہ ایک نہیں مانگتے تھے، لوگوں نے کہا جن گھروں نے کہا تھا والے گھر سے روٹی لے جانا، یہ طریقہ یہ تھا کہ گھروں والے ہمارے گھر سے ایک درویش کھائے، ایک درویش کی روٹی ہمارے گھر سے لے طے ہوتے تھے۔ اچھا ان میں بھی تھا، چھوٹے لڑکوں میں وہ جاتے تھے، لطیفے کی باتیں ہمارا آپس میں جیسے 20 طے تھے نا، یہ تھے کہ روٹی اتنی تو روٹی اچھی آ گئی ہے تو جیب میں ڈالیں، روٹی نہیں چھپانی، سالن نہیں چھپانا، اچھی بوٹی آ گئی ہے تو یہ کر لیا، ایسا نہیں کرنا، سالن روٹی جو بھی آئے وہ آگے جمع کرانا، آگے جمع کراتے تھے، پھر بڑا مانیٹر ہوتا تھا وہ تقسیم کرتا تھا، وہ کھانا۔ ہاں ایک ہمارا حق ہوتا تھا کہ اگر کسی گھر میں روٹی کھانا لینے گئے ہیں تو روٹی تیار نہیں ہے تو وہ صبح 2 آنے یا 4 آنے لیا کر سکتے، ہمیشہ ہی روٹی جو پکی ہے تو نہیں لائے جائے، وہ ہماری بات ہے۔ 2 آنے اس زمانے کے آج کے 20 روپے سے، اس زمانے کے 2 آنے آج کے 20 روپے سے، 4 آنے 50 پیسے میں جا گیا، ہمیشہ جو ہے روٹی پکی ہے، جب دیر ہے روٹی پکنے میں ہم سے اچھے گھر میں جاتے تو آپ آگے روٹی پکے ہوئے، وہ ہمارا حق ہوتا تھا کہ اللہ اچھا اس کا روٹی نہ پکے، ہم دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ تو یہ سوال بچپن تک رہا ہے، میں کہا کرتا تھا کہ مسجد کی چٹائیاں مدرسہ کیا تھا، اب تو بہت تکلفات ہو گئے، بہت تکلفات ہو گئے۔ مدرسہ یہ تھا کہ صاحب علم آ کے بیٹھ گئے، مسجد امام ہے، پڑھنے والے دور دراز سے آ کے چلو ان سے صرف پڑھتے ہیں، ان سے نحو پڑھتے ہیں، ان سے منطق پڑھتے ہیں، یہ فنون تقسیم تھے، یہ منطق کا امام ہے، یہ نحو کا امام ہے، یہ تو جمع ہو جاتے تھے اور پڑھتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، والے والے رہتے تھے، امام صاحب کو الگ تنخواہ نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی موضوع ہوتا تھا، نہ کوئی باورچی ہوتا تھا، نہ کوئی کچن ہوتا تھا، نہ کوئی کہ صاحب علم کی شہرت سن کر کے جیسے ایمان ہے وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور مسجد میں رہتے تھے اور والے بالکل روٹیاں کا انتظام کر دیتے تھے اور امام صاحب بناتے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند سے فارغ ہوئے 41-42 میں، 43 میں رکھڑ آ گیا، چھوٹی سی مسجد جب بہت بڑی ہو گئی، چھوٹی سی مسجد تھی معاملہ، اور یہ صاحب علم آدمی تھے، آہستہ صاحب علم آدمی چھپتا نہیں ہے، نظر آ جاتا ہے، وہ آہستہ سال 1.5 سال میں پتہ چل جاتا ہے۔ والد صاحب کا تخصص تھا نحو، امام النحو سمجھے جاتے ہیں، نحو میں امام تھے، کیونکہ شہرت سن کر دور دراز سے لوگ فلاں جگہ نبی مولوی صاحب بیٹھے، نبی استاد بیٹھے۔ سن 43 سے لے کر سن 54 تک کتنے سال بنتے ہیں، یہی مدرسہ تھا، ہر وقت 35-40 طلباء مختلف حلقوں میں ہوتے تھے،
لیکن وہ والد صاحب سارے کیوں پڑھاتے تھے، تو کوئی الگ تنخواہ نہیں تھی، کوئی مدرسے کا نام بھی نہیں تھا، مدرسے کا نام یہ ہے جامعہ فلان۔ اب تو جامعہ دارالعلوم مدرسہ سب کچھ لکھا ہے، جگہ لکھا مدرسہ دارالعلوم جامعہ، میں نے کہا یار یہ کون سا مشکل کیا ہے، یہ مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، جامعہ ہے، کیا ہے یہ کون سا مشکل ہے یار، یا مدرسہ لکھو یا دارالعلوم لکھو یا جامعہ، کیا تم نے بنا رکھا ہے کرو بس، یہ جو آگے لکھ دیا یا لوگ یہ کیوں مطلب اللہ اکبر کا مولانا تو رہ کے آیا سمجھے وہاں کوئی رئیس الجامعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رئیس الجامعہ یونیورسٹی کے چانسلر ہو جاتے ہیں، ہمارے کسی چھوٹے کو جامعہ افسا کا امام جاتا تھا، رئیس الجامعہ لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، رئیس الجامعہ اس کو دو لوگ بولے نہیں آتے تھے، وہ ہنستا صاحب ہماری ایسی بہادری، رئیس الجامعہ وہاں کہا جاتا ہے یونیورسٹی کے چانسلر، ہم جامعہ جہاں مرضی بنا لیں، میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بچوں کا مدرسہ بنانے میں پھر وقت لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، بچیوں کے مدرسے کے لیے گھر کا ایک خالی کمرہ اور ایک فاضلہ، گھر کی ایک بچی فاضلہ ہو جائے، ایک کمرہ فارغ ہو، تو جامعہ البنات ہے یا نہیں ہے، ہم نے جو حشر کر رکھا ہے نا، اللہ پاک ایک کمرہ چاہیے، ایک فاضلہ چاہیے، اسمارٹ بورڈ چاہیے، وہ جامعہ پنجاب یا یونیورسٹی اور جامعہ ام سلمہ وہ گھر کا کمرہ ہے، وہ بات کیوں چلی گئی، اب میں کیا کہہ رہا تھا، علم جب مخفی ہو جاتا ہے تو ختم، میں نے کہا ہمارے بزرگوں کی بصیرت اللہ پاک نے دی تھی بصیرت، پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑنا، پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑنا، پڑھنا پڑھانا ختم ہوا، اب اس پڑھنے پڑھانے کی برکت ہے کہ الحمدللہ پورے جنوبی ایشیا میں دین کا علم موجود ہے، اور ان سے پوچھو باہر والوں سے اس پڑھنے پڑھانے کی ان کے نزدیک بے برکتی یہ ہے کہ یہاں ان کا قدم نہیں لگ رہا ہے، یہ قدم درست ہے، یہ جملہ کیا ہے، ان العلم لا يحدث حتى يكون، علم جب مخفی ہو جاتا ہے نا، اگلی روایت یہی ہے کہ علم، اس میں ایک بات ہوا، عمر بن عبدالعزیز نے کہ اللہ پاک کو ڈرایا خیر دیا، بڑا اللہ قرآن پاک کی حفاظت میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان تینوں، حضرت عمر کا اپنا حصہ ہے، حضرت بکر کا اپنا حصہ ہے، حضرت عثمان کا اپنا حصہ ہے، زید بن ثابت کا اپنا حصہ ہے، اور عزیز کی حفاظت میں عمر بن عزیز کا جو کردار ہے، کردار یہی ابو بکر بن حضرت جو ہے، یہ ان سے کہا کہ عمرہ، یہ مدینہ کے گورنر ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ ان لوگوں کی نظر کہاں تک تھی، عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد ہیں اور سب سے لائق شاگرد، حضرت عائشہ کی اصل جانشین عمرہ ہے، حضرت عائشہ کا علم اور ان کی روایات زیادہ تر کس سے ہیں، تین سے ہیں، ایک بھتیجا ہے قاسم بن محمد، ایک بھانجا ہے عروہ بن زبیر، ایک شاگردہ ہے عمرہ بنت عبد الرحمن، ان تینوں کو حضرت عائشہ کا وارث کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ کے علوم کے وارث، اور ان میں سب سے بڑا وارث کون ہے، عمرہ ہے، عمر بن عزیز نے خط پہ لکھا کہ عمرہ کے علوم کا بطور خاص خیال رکھنا، اس کو پاس جو کچھ بھی ہے لکھوا لو، لکھ لو کہ وہ ایک عائشہ کے علم کی وارث ہے، تو یہاں امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں، علم یاد کرنا، علم لکھنا اور علم و تعلیم، یہ درس کے حلقے سب پڑھنا پڑھانا، یہ علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگلی بات ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ
اب سے علم میں بات ہونے کی علم کیسے سمجھے گا؟ انہوں نے ہمارا کہ علم کے سمجھ کر کی ایک صورت یہ ہے کہ سینوں سے علم نکال لیا جائے، سینے بھی ہوں گے علم بھی ہوگا، لیکن اہل علم اٹھ سے چلے جائیں گے، ان کے علم سینوں میں ساتھ ساتھ سنبھالنے والا کوئی اہل علم ہے کہ کل اٹھ سے چل جائیں گے، علم ان کا سنبھالنے والا کوئی ہوگا، علم ان کا سینوں کے ساتھ چلا جائے گا۔ یہ فرمایا ان اللہ لا یأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ پاک علم کو یوں نہیں سمجھیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے علوم کو نکال دیں، یعنی سی ڈی ڈیلیٹ کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ سی ڈی بھی ہوگی، پروگرام بھی ہوگا، پیکج بھی ہوگا، سارا سی ڈی کا بھی علم اٹھ جائیں گے، حالانکہ یأخذ العلم بقبض العلماء، علماء اٹھتے چلے جائیں گے، حتیٰ اذا لم يبق عالم، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ پھر جاہلوں کو سردار بنائے گا، وہ فسئلوا فافتوا بغیر علم، فتوے دیں گے علم نہیں ہوگا، فتویٰ ہوگا علم نہیں ہوگا، فتوے دیں گے فضلوا وأضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو علم کی حفاظت کے لیے امام بخاری نے کتنے طریقے بتائے؟ حفظ، کتابت اور تعلیم۔ علم کی حفاظت کے بقا کے کتنے ذریعے ہیں؟ حفظ، کتابت اور تعلیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ قرآن پاک لکھنا جو ہے نا وہ اسی جگہ پہ لکھنا ہے۔ ہمارے فقہا نے قبل کے اجتماع میں مختلف لغات میں پڑھنے سے بہت سے واقعات میرے مشاہدے کے، ایک واقعہ بیان کر دوں کہ فقہا نے منع کیوں کیا ہے، کہ پبلک اجتماع میں مختلف خلاف نہیں پڑھو گے، لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہیں۔ اہل علم میں پڑھے، اصحاب فن میں پڑھے۔ سیالکوٹ میں محفل قرات تھی 30 سال پہلے کی بات، ہمارے بڑے مخدوم و محترم بزرگ ہیں مولانا قائم ابن ثانی صاحب، اللہ پاک سلامت رکھے، ان کو
بڑے قاری ہیں. ان کی قرات تھی میری تقریر تھی یہاں بس سیالکوٹ میں مسجد کوثر میں. حضرت اب پڑھتے تو کمال کر دیتے ہیں. قرات شروع صلی اللہ علیہ کرنے میں نماز ہے لہجے میں پھر دوسرے لہجے میں ایک قرات میں پھر دوسرے قرات میں مجمع جمع ہوا ہے. بچے سے لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی ساتھ بیٹھے ہیں بڑے محسوس ہو رہے ہیں. ایک قرات لما آتینا قوم اللہ علیہ کرنے میں لما آتیتکم معروف قرات ہے لما آتیتکم. ایک قرات لما آتینا بھائی صاحب 2-3 جگہ پڑھ کر پھر لما آتینا کم پڑھا. جب لما آتینا کم دوہرایا تو ایک شرارت تھی یا بیوقوف تھی دونوں بات میں کھڑا ہو گیا کہ لما آتیتکم لوگ مان لیا لما آتیتکم پھر لا کے پڑھا لما آتیناکم. اور الماری سے قرآن پاک اٹھایا کھولو کر لما آتیتکم. ایسا غصے میں آ گئے یہ حماقت ہے یہ ان کا. میں کہا تقریر کرنا میرا کام ہے. مشکل ہوگا اس قاری کو پکڑ کے کبھی قاری لے گئے کہاں کیا اس کے ساتھ غریب کے ساتھ اس کو اٹھا کے لے گئے. مجمع میں گڑبڑ ہو گئی. میں نے مائک پکڑ میں غلط کیا میرا کام. میں نے 10-15 منٹ لگا کے سمجھا کہا جو ٹھیک پڑھ رہے ہیں یار کام خام یہ بھی قرات ہے تو 10-15 منٹ سمجھا کے لوگوں کو ذرا میں کہا پڑھے پڑھا. ہم جب کھانے میں بیٹھے نا میں نے کہا حضرت یہ جو دیا پڑھا تھا سمجھ آ گیا ہے. فقہا نے پبلک اجتماع میں مختلف قراتوں کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ سے سمجھ گیا. میں نے کہا پڑھا تو تھا ہمارے استاد ہیں میرے بھی استاد ہیں حاجی عبدالحلیم صاحب. آج کل بہنیں ہوتے ہیں بہنیں تھے قرات ان سے تھوڑی بہت پڑھی ہے پاری نہیں میرے کو تھوڑی بہت پڑھی ہے. تو وہ ککڑ میں ان کو شوق آیا. وہ زمانہ سن 60 62 63 کا وہ زمانے میں مختلف مختلف کون جانتا تھا کس کو پتا تھا. اب تو پھر تھوڑا بہت شعور ہے لوگوں میں وہ سب بالکل نہیں تھا. تو قاری صاحب تلاوت پہلے شاگردوں نے پڑھا پھر قاری صاحب پڑھ رہے ہیں. اب طلباء کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قاری صاحب ایک آدھ بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں. ایک آدھ ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ چل کر اب سابق فن کو تو سمجھ میں آ رہا ہے بار بار کیوں پڑھ. عام آدمی بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو بالکل بے تکلف دوستوں کا جو بشیر کیما کھڑا میں سامنے بیٹھا وہ جو گجر ہو رہی بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں. مجھے سمجھا تو شاید ابھی یاد نہیں آ رہی. ہمارے یہی سمجھے گا نا اگر یاد نہیں آ رہی بار بار پڑھ رہے ہیں تاکہ ذہن میں آ جائے. اسی طرح چلتے بڑے کھڑا ہو گیا قاری صاحب یہ رکو نہیں ہوتا تو کوئی پڑھ رہا ہوں. صدق اللہ رکو نہیں ہوتا تو کوئی اور پڑھ رہا ہوں.